صوفیہ بانو اسلام آباد کے ایک مضافاتی علاقے کی رہائشی ہیں۔ وہ گزشتہ 9 سال سے کالی یرقان یا ہیپاٹائٹس سی کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ایک طویل عرصے تک انہوں نے اپنی بیماری کے بارے میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتایا، لیکن چند روز پہلے جب بیماری نے شدت اختیار کی تو انہیں ہسپتال کا رخ کرنا پڑا۔ میں آج 10 دن سے لگاتار ادھر ایمرجنسی میں آتی رہی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹیوں تک اس کی شادی ہوئی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو تک بھی نہیں بتایا کہ میں ادھر آتی ہوں، ایمرجنسی میں انجیکشن لگوا کے میں چلی جاتی ہوں۔ مجھے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں نا کہ یہ نہ ہو، مجھے نہ ہو جائے، پانی پینے سے، کھانے پینے سے یہ لوگ تھوڑا سا کرتے ہیں نا، تو میں کسی کو نہیں بتاتی۔ ڈاکٹروں کے مطابق ہسپتال میں صوفیہ کا تسلی بخش علاج ہو رہا ہے، مگر ان کی بیٹی اپنے والدہ کے علاج کے بارے میں فکر مند ہیں، کیونکہ ہیپاٹائٹس کی بیماری کے باعث ان کے گھر کے 4 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ایک ہلاکت بھی واقع ہوئی ہے۔ ٹینشن میں بہت ہوتی ہے، رونا بھی آ جاتا ہے جب ان کو دیکھتی ہوں تو دل کو سکون نہیں آتا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ ماں باپ کا سر پہ ہونا تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، جب یہ نہیں ہو تو پھر آگے پیچھے بھی بہت مسئلہ بن جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس سی کے سب سے زیادہ مریض پاکستان میں ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کو ملا کر یہ تعداد 1,26,00,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ طبی ماہرین ان اعداد و شمار کو تشویشناک قرار دیتے ہیں۔ ہم ان کو سائلنٹ کلرز کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً اے والی مریض تب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے، کیونکہ انیشلی اس کا ہوتا کہ جب انفیکشن ہو جاتی ہے ان کو 5, 10 یا 2 ہفتوں کے لیے ان کو پی لیا رہتا ہے، ہیپاٹائٹس مطلب جانڈس رہتا ہے، تو پھر خود بہت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو جراثیم ختم ہو گیا، مگر حقیقت کیا ہوتی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوا ہوتا، وہ جگر کے اندر اپنی مطلب جو لائف سائیکل ہے وہ پرولیفریٹ کر رہی ہوتی ہے، تو جگر کو سائلنٹلی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے اور مریض کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر شجاعت کہتے ہیں کہ بے روزگاری، غربت، آبادی میں اضافہ اور مختلف امراض کا پھیلاؤ سب آپس میں جڑے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بیماری استعمال شدہ سرنج، خون کے تبادلے یا پھر حجاموں سے شیو کے دوران کٹ لگنے سے بھی لگ سکتی ہے۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ ہمارے میڈیکل اسکریننگ یونٹس ہیں، ہمارے میڈیکل ہیلتھ اسکریننگ یونٹس ہیں جو کہ ہر صبح یہاں سے نکلتے ہیں اور مختلف ایریاز میں جاتے ہیں جہاں پر ہم لوگ اسٹرپس وغیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ہم وہ لوگ اور ہم جاتے بھی اس طرح کے رسکی ایریاز کے اندر جہاں پہ وی بلیو کہ یو نیور نو کہ کس ایریا میں ہیپاٹائٹس سی اور بی زیادہ ہوگا، لیکن جب ہم کسی کو ڈائگنوز کرتے ہیں تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کا فردر انویسٹیگیشن کے لیے ٹرشری کیئر ہاسپٹل یا ریلیونٹ ہاسپٹل کو ہم ریفر کر دیتے ہیں، تاکہ ان کا جو ڈیزیز ہے وہ کسی کو نہ پھیلے اور وہ اس کا علاج کرا سکے، اور آنے والے سالوں میں جو کمپلیکیشنز لیور کینسر ہے، سیروسز ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہم تمام ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق جدید دور میں علاج معالجے کی سہولیات کافی حد تک بہتر ہو گئی ہیں۔ اب 6 ماہ کا کورس کرنے کے بعد ہیپاٹائٹس ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسکریننگ فری ہے، تاہم ٹیسٹ اور دوائیاں مریض کو خود سے خریدنی پڑتی ہیں۔ حکومتی اداروں کی تسلیاں اپنی جگہ، لیکن صوفیہ بانو کہتی ہیں کہ ہیپاٹائٹس کا علاج طویل ہونے کے ساتھ ساتھ مہنگا بھی ہے، جو کہ ان کی فیملی کی پہنچ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔